السلام علیکم بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ نے اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھا ہوگا۔ بچوں آج ہم کاروان اردو جماعت ہشتم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ایک ایمان افروز واقعہ پڑھیں گے۔ بچوں واقعے میں آنے والے مشکل الفاظ: کسریٰ ایران کے بادشاہ کا لقب، کنگن بچوں کلائی میں پہننے کا زیور، اوصاف حمیدہ قابل تعریف خوبیاں، بد اندیش برا چاہنے والا، مونس و غمگسار یعنی ہمدرد، یک بارگی یکایک فوراً، دانت پیسنا نہایت غصے ہونا، رال ٹپکنا لالچ کے مزے کی وجہ سے منہ میں پانی بھر آنا۔ بچوں کوئی لذیذ چیز دیکھ کر انسان کے منہ میں پانی آتا ہے، اسی کو رال ٹپکنا کہا جاتا ہے۔ خود لوہے کی ٹوپی جو جنگ میں پہنی جاتی ہے۔ صبا رفتار تیز رفتار۔ کسریٰ ایران کا بادشاہ، دل خراش تکلیف دہ، طلائی سونے کی دھات۔ بچوں یوں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم المرتبہ شخصیت کا ہر پہلو اتنا مکمل اور جامع ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ میں ایک نمایاں وصف یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد اندیش کے دل میں بھی گھر کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونس و غم گسار بن گئے اور ان کے دل ایمان کے نور سے روشن ہو گئے۔ آئیے بچوں سیرت طیبہ سے ایک ایسا ہی ایمان افروز واقعہ پڑھیں۔ نبوت کا 13واں سال تھا، ماہ صفر کی 27ویں شب تھی، نہایت ہی تاریک اور بھیانک شب۔ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا۔ فیصلہ یہ تھا کہ جوں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں گے، سب یکبارگی تلواروں سے حملہ کر دیں گے اور اپنے ناپاک منصوبے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوان سال چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے کفار کے گھیرے سے باہر نکل گئے۔ ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور وہ قلب و نظر کے اندھے دشمنان اسلام کچھ نہ دیکھ سکے۔ صبح جب انہیں خبر ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا کی حفاظت میں تشریف لے جا چکے تو دانت پیستے رہ گئے۔ وہ حیران تھے کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے بہا سر کی قیمت مقرر کی اور اعلان کیا، جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا توبہ نعوذ باللہ کا سر کاٹ کر لائے گا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ گرفتار کر کے لائے گا، اسے انعام دیا جائے گا۔ بہت بڑا انعام، 100 موٹے تازے اونٹ۔ بہت سے لالچیوں کی رال ٹپکنے لگی۔ انعام کے لالچ میں سب سے پہلے جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے کے لیے دوڑا وہ سراقہ بن مالک تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے چلنے کے بعد ایک غار میں پناہ لی۔ یہ غار مکے سے خاصے فاصلے پر تھا اور غار ثور کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہاں قیام فرمایا اور چوتھے دن مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ ربیع الاول کی پہلی تاریخ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علاوہ ایک غلام عامر بن فہیرہ تھے، اور راستہ بتانے کے لیے عبداللہ بن اریکت کو رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاوضے پر ساتھ لے گئے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک میدان سے گزر رہے تھے تو یکا یک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سراقہ بن مالک کی نظر پڑی۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا اور اس نے اپنی برق رفتار گھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں ڈال دی۔ سراقہ سر پر خود رکھے، نیزہ تانے، چمکتے ہتھیار بدن پر سجائے اپنی گھوڑی کو سرپٹ دوڑا رہا تھا، اور دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اب کامیابی یقینی ہے۔ 100 اونٹوں کے لالچ میں اس نے اپنی گھوڑی کو ایک اور ایڑ لگائی۔ قدرت مسکرائی اور اگلے ہی لمحے اس کی سبا رفتار گھوڑی گھٹنوں کے بل زمین پر دھڑام سے گری، اور سراقہ بھی منہ کے بل زمین پر اوندا گرا، مگر بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اٹھا، گھوڑی کو اٹھایا، چند قدم ٹہلایا اور پھر کود کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر میں مشغول اور اپنے رب سے لو لگائے بے فکری کے ساتھ چلے جا رہے تھے۔ دشمن جب بالکل ہی قریب پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظر سراقہ پر ڈالی اور اپنے اللہ سے فریاد کی، پروردگار تو ہمیں اس کے شر سے بچا۔ زبان مبارک سے دعا کا کلمہ پورا ہوا ہی تھا کہ گھوڑی کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ سراقہ دھڑام سے زمین پر آ رہا اور سمجھ گیا کہ خدا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا خصوصی فیصلہ فرمایا ہے۔ نہایت عاجزی کے ساتھ اس نے جان کی امان طلب کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جان کی امان دی۔ سراقہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاقب میں آنے والے ہر شخص کو راستے ہی سے لوٹاتا رہوں گا۔ سراقہ وعدہ کر کے پلٹا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سراقہ، اس وقت تمہاری شان و شوکت کا کیا حال ہوگا جب تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ چند سال ہی گزرے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹنے کا شوقین یہ سراقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے فداکاروں میں شامل فرمائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کو کلمہ پڑھایا اور اس دلخراش واقعے کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان پر نہ لائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں جب مدائن فتح ہوا اور کسریٰ کے تاج اور طلائی بیش قیمت زیورات فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیے گئے تو امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ان کے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن پہنائے۔ کچھ دیر دیکھتے رہے، پھر فرمایا، اللہ اکبر، اس بے نیاز کی بھی کیا شان ہے کہ کسریٰ کے کنگن اس نے عرب کے بدو سراقہ کو پہنا دیے۔